بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دنیا کی زندگی آزمائشوں، دکھوں اور مشکلات سے بھری پڑی ہے۔ کبھی انسان رزق کی کمی کا شکار ہوتا ہے، کبھی اولاد کی نافرمانی، کبھی بیماری اور کبھی ایسی پریشانیوں سے جن کی بظاہر کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی۔ لوگ ہر مسئلے کو اپنے طور پر حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کچھ مشکلات اللہ کو یاد کرنے سے ہی حل ہوتی ہیں، کیونکہ ذہنی سکون، زندگی میں راحت اور پریشانیوں سے نجات کا صحیح راستہ صرف اللہ کو یاد کرنے میں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا، الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب، جان لو کہ دل کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ ایسا ذکر، ایسا وظیفہ اور ایسی تسبیح کہ جس کے پڑھنے سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے، ہر مصیبت دور ہو جاتی ہے اور ہر بیماری سے شفا ملتی ہے۔ یہ تسبیح ان سب سے خوبصورت اور بابرکت ناموں میں سے ایک ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ان ناموں میں سے کچھ اسماء ایسے ہیں جو خاص طور پر پریشانیوں، جادو، جنات اور بیماریوں کو دور کرنے میں کارآمد ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس تسبیح کو پڑھنے والے کے دل سے خوف کو دور کر دیتا ہے، اس کے گھر میں برکت ڈال دیتا ہے اور اس کے ہر کام کو آسان کر دیتا ہے۔ تسبیح کا طریقہ بہت آسان ہے۔ ہر روز فجر یا عشاء کی نماز کے بعد کسی صاف جگہ پر بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، پھر یا اللہ یا حفیظو یا قویو، یا اللہ یا حفیظو یا قویو، یا شفیع یا سلامو، یا شفیع یا سلامو پڑھ کر آخر میں 3 بار دوبارہ درود شریف پڑھ کر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ سے اپنے مسئلہ کے لیے دعا مانگیں۔ بیماری ہو، دشمنی ہو، نظر بد ہو یا جادو، یہ سب اللہ کے فضل سے ختم ہوتا ہے۔ یہ تسبیح صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک روحانی طاقت ہے۔ یا اللہ کا مطلب ہے اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یا حافظ کا مطلب ہے کہ اے محافظ ہمیں ہر شر سے محفوظ رکھ۔ یا قویو کا مطلب ہے کہ اے طاقتور ہماری کمزوریوں کو طاقت میں بدل دے۔ یا شفیع کا مطلب ہے کہ اے شفا، ہر بیماری کا علاج۔ اور یا سلامو کا مطلب ہے کہ اے سلامتی کے مالک ہمیں دنیا اور آخرت کی ہر آفت سے محفوظ رکھ۔ ان ناموں میں وہ نور ہوتا ہے جو دلوں کو منور کرتا ہے، گھروں سے اندھیروں کو دور کرتا ہے اور لوگوں کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر دل کی دوا ہے، اس کے نام زخموں کو بھرنے والی شفا ہے۔ کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ جادو اور نظر بد سے بچنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ فرمایا، اللہ کو یاد کرو، کیونکہ جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہاں شیطان نہیں ٹھہرتا۔ اللہ کی تسبیح نہ صرف جادو اور جنات کو دور کرتی ہے بلکہ بیماریوں کو بھی دور کرتی ہے۔ بہت سے واقعات میں لوگوں نے بتایا ہے کہ جب وہ اس تسبیح کو یقین و ایمان کے ساتھ پڑھتے ہیں تو ان کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، گھر میں سکون پیدا ہو جاتا ہے اور برسوں سے رکے ہوئے کام خود بخود آسان ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ یہ تسبیح خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو کسی نامعلوم خوف یا اضطراب میں مبتلا ہوں، یا کوئی شخص کسی نادیدہ قوت مثلاً آسمانی اثر، حسد یا جادو سے پریشان ہو۔ جب انسان روزانہ اس تسبیح کو پڑھنا شروع کرتا ہے تو آہستہ آہستہ دل میں ایک روحانی طاقت پیدا ہوتی ہے جو ہر منفی قوت کو ختم کر دیتی ہے۔ اگر کوئی گھر کے چاروں کونوں میں سے کسی ایک کونے میں بیٹھ کر روزانہ 3 تسبیح پڑھے تو پورا گھر روشنی اور حفاظت سے بھر جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بیمار ہو اور یہ تسبیح دواؤں کے ساتھ پڑھے، خصوصاً شافیوں کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو شفا عطا فرماتا ہے، کیونکہ شفا اللہ کے اختیار میں ہے، دوا صرف ایک ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مطلب کچھ یوں ہے کہ اے لوگوں کے رب، مصیبت کو دور کر اور شفا عطا فرما، آپ ہی شفا دینے والے ہیں، تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں،
یہ تسبیح دراصل ایک روحانی دوا ہے جو دل، دماغ اور جسم کو سکون دیتی ہے۔ جو شخص روزانہ وقت نکال کر اللہ کے ان 5 ناموں کو ایمان اور محبت سے پڑھتا ہے، وہ اللہ کی خاص رحمت کے سائے میں آ جاتا ہے۔ ایسے شخص کا چہرہ چمکنے لگتا ہے، مشکلات خود بخود ختم ہو جاتی ہیں اور دشمن شکست کھا جاتے ہیں۔ یہ ایک سب سے طاقتور اور نورانی تسبیح ہے۔ یا اللہ یا حفیظو، یا قویو یا شفیعو، یا سلام۔ یہ 5 نام ایک روحانی قلعہ ہیں جو انسان کو تمام برائیوں سے بچاتا ہے، جادو، جن، حسد اور جسمانی بیماری۔ اگر کوئی جادو، جنات یا حسد سے متاثر ہو کر اس تسبیح کو روزانہ 7 دن تک صبح کے بعد یا سونے سے پہلے 313 مرتبہ پڑھے، 7 مرتبہ آیت الکرسی اور چاروں کل شامل کریں، تو انشاءاللہ اس کے ارد گرد موجود ہر منفی اثر ختم ہو جائے گا۔ یاد رکھو، اللہ کے ذکر میں ایک انوکھی شان ہے۔ یہ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ نہیں بلکہ روح سے نکلنے والی پکار ہے۔ جب بندہ سچے دل سے اللہ سے مدد مانگتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور جب وہ اللہ کا نام لے کر دعا کرتا ہے تو اس کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کیے جاتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ زندگی کے کسی موڑ پر دکھ، بیماری یا پریشانی میں مبتلا ہیں تو دنیاوی اسباب سے پہلے اللہ کے ذکر کو اپنا ٹھکانہ بنا لیں۔ یہ عمل آپ کے لیے روحانی قلعہ ہے جسے کوئی جادو، کوئی حسد، کوئی انسان یا کوئی روح توڑ نہیں سکتی۔ آخر میں دل سے دعا کریں کہ اے اللہ، تو میرا محافظ ہے۔ اے اللہ، آپ میرے شفا دینے والے ہیں اور میرے لیے تو ہی کافی ہے۔ تو اپنی قدرت سے میرے وجود، میرے گھر اور میرے بچوں سے ہر آفت، ہر آزمائش، ہر خوف، ہر بیماری اور ہر جادو کو دور کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیکی کے پیغام کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ ہمیں ایمان کی حالت میں زندہ رکھے اور ہماری زندگی کا خاتمہ بھی ایمان پر کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو یہ معلوماتی اور ایمان افروز ویڈیو پسند آئی ہے تو براہ کرم اسے لائک کریں اور اس نیک عمل کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں اور پیاروں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دوسروں کو نیکی کی دعوت دیتا ہے اسے اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا کہ کرنے والے کو۔ یہ ممکن ہے کہ آپ کی شیئر کی گئی ویڈیو کسی کا دل بدل دے، انہیں علم دے اور کسی کی زندگی میں روشنی ڈال دے۔ اس کا اجر آپ کے اعمال میں ہمیشہ جمع ہوتا رہے۔ یاد رکھیں، اچھی بات پھیلانا اپنے آپ میں ایک نیکی ہے، اور جو لوگ خیر کے چراغ جلاتے ہیں وہ کبھی اندھیرے میں نہیں رہتے۔ لہٰذا ناظرین، میری ویڈیوز کو پسند کرنا نہ بھولیں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو براہ کرم سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی مزید ایمان افروز اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں۔ میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا و آخرت میں کامیابیاں عطا فرمائے، وہ آپ کے گھروں پر رحمتیں نازل فرمائے اور آپ کی دعائیں قبول فرمائے، آپ کی دنیا و جہاں کی مشکلات کو آسان فرمائے اور آپ کو دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔